اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی قاعدہ کا 16واں سبق، اور اس 16ویں سبق میں ہم فعل ماضی مطلق کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے مشق کو حل کریں گے، فارسی سے اردو میں ترجمہ کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ نے کل گردانیں بھی کی ہوں گی، جو میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا تھا فارسی قاعدہ کا، سبق کی ویڈیو میں بھی تھا۔ تو آپ نے اس سبق میں جو مصادر دیے گئے ہیں آپ نے ان کی بھی مشق کی ہوگی، انہیں بھی گردان ان کی بھی آپ نے اپنی نوک زبان کی ہوگی۔ تو یہ کل کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ جو نیچے مصادر دیے گئے ہیں سبق کے نیچے، آپ ان مصادر کی اچھی طرح گردان کریں، نوک زبان کریں اور سوالات کو بھی حل کریں۔ تو یہ آپ کے لیے کام تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے فعل ماضی کی جو مشق دی گئی ہے فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنے کی، میں آپ کو کچھ مصادر آپ کو حل کر کے دکھاؤں گا۔ تو پھر آپ نے دوسرے مصادر کو خود حل کرنا ہے، فارسی سے اردو آپ نے خود بنانی ہے۔ تو پہلا ہمارا ہے گفتم، اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو آپ نے چند باتوں کا لحاظ کرنا ہے کہ گفتم کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے نمبر پر ہے فارسی مصدر۔ ہم اس کا فارسی مصدر دیکھیں گے، جو گفتم ہمارے پاس ہے اس کا فارسی مصدر کیا ہے۔ تو گفتم کا فارسی مصدر ہے گفتن۔ نمبر 2 پر ہم اس کا اردو مصدر لیں گے کہ اس کا اردو مصدر کیا ہے، اردو میں گفتن کا معنی کیا ہے یا اردو مصدر کیا ہے۔ تو اردو مصدر ہمارے پاس آ جائے گا کہنا۔ نمبر 3 پر ہم فارسی علامت دیکھیں گے کہ گفتم میں فارسی کی علامت کون سی ہے۔ تو ہمارے فارسی کی علامت آ گئی میم۔ اردو کی علامت دیکھیں گے نمبر 4 پر، تو اردو کی علامت ہمارے پاس آ گئی میں۔ اب ہمارے پاس صیغہ حل ہو گیا۔ نمبر 5 پر ہم دیکھیں گے کہ صیغہ کون سا ہے۔ جب ہمیں علامت کا پتہ چل گیا اردو فارسی علامت کا، تو صیغے کی پہچان ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ ہے واحد متکلم فعل ماضی مطلق معروف اد مصدر گفتن۔ اب نمبر 6 پر ہم اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بیان کریں گے۔ ہمارے پاس اردو مصدر آیا ہوا ہے کہنا۔ تو کہنا کے آخر سے، جس طرح میں نے آپ کو قاعدہ پہلے عرض کیا تھا ماضی مطلق بنانے کا اردو میں، کہ مصدر کے نا کو گھرا کر دیکھیں گے، اگر آخر میں الف یا واو باقی رہے تو یا کا اضافہ کر دیں گے، اگر الف یا واو باقی نہ رہے کوئی اور حرف بچے تو وہاں پر الف کا اضافہ کر دیں گے۔ اب ہمارے پاس ہے کہنا، اس کے آخر سے ہم نے نا کو گھرایا تو یہ ہمارے پاس بچ گیا کہ، یعنی ہا آخر میں بچ گیا۔ تو اب ہم الف کا اضافہ کریں گے۔ تو الف کا اضافہ کیا، یہ ہو گیا کہا۔ کہنا سے کیا ہو گیا؟ کہا۔ نمبر 7 پر ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ مصدر متعدی کا ہے یا فعل لازم کا ہے۔ اگر متعدی کا ہو تو وہ فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے اور اس کے ترجمے میں نے کا اضافہ کریں گے۔ اگر ہمارا مصدر ہو لازم کا تو وہ فقط فاعل سے مکمل ہو جائے گا اور اس کے ترجمہ میں نے کا اضافہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا مصدر ہے یہ ہے فعل، یہ مصدر متعدی کا ہے، تو اس کے ترجمے میں ہم نے کا اضافہ کریں گے۔ نمبر 8 پر اب ہم اس کو حل کرنے لگے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہمیں مطلوب تھی وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم فارسی علامت کے مقابل اردو علامت لائیں گے۔ فارسی کا جو میم ہے اس کے مقابل اردو علامت ہم لکھ دیں گے میں۔ تو نمبر 9 پر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو مصدر ہے یہ ہمارا متعدی کا ہے یا لازم کا ہے۔ تو ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا متعدی کا ہے تو نے کا اضافہ کر دیں گے، پھر ہو گیا میں نے۔ تو نمبر 10 پر جو ہم نے اردو قاعدہ کے تحت ماضی بنائی ہے اس کو لے آئیں گے۔ وہ ہم نے کیا بنائی تھی؟ کہنا سے ہم نے بنایا تھا کہا، تو ہم کہا لے آئیں گے۔ تو اب ہمارا یہ صیغہ حل ہو گیا گفتم۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس طرح مشق کریں گے
تو چند دن آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن اس میں پورے کا پورا اجرا پایا جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح اچھی طرح اس کو حل کر لیں گے اور پورے سبق کو آپ سمجھ لیں گے۔ اگر آپ اس کی پوری مشق کو اسی طرح حل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے نوشیدم۔ نوشیدم میں بھی ہم سیم ٹو سیم اسی طرح دیکھیں گے۔ پہلے فارسی مصدر لیں گے نوشیدم کا، فارسی مصدر آ جائے گا نوشیدن، اردو مصدر اس کا آ جائے گا شنیدن کا، یعنی نوشیدن ہمارا ہے تو نوشیدن کا اردو مصدر آ جائے گا پینا۔ فارسی علامت اس میں آ جائے گی میم، اردو علامت آ جائے گی میں، سیغہ جو ہو جائے گا واحد متکلم فعل ماضی مطلق معروف۔ اب ہم نوشیدن ہے، اس کا معنی ہے پینا، فارسی مصدر سے ہم ماضی مطلق کے قاعدے کے تحت اس کی ماضی مطلق بنائیں گے۔ تو پینا سے اب نا کو دور کیا تو یہ ہمارا آخر میں بچا یا۔ اب جب یا وو بچے تو کیا لانا تھا؟ یا وو بچے تو ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہے، تو یہ ہمارا بن جائے گا پیا، یہ ہمارا بن جائے گا پیا۔ تو اب نمبر 7 پر ہم نے مصدر دیکھنا ہے کہ یہ مصدر متعدی کا ہے یا لازم کا ہے۔ تو یہ مصدر ہے متعدی کا، اس میں نے کا اضافہ کریں گے۔ اب ہم فارسی علامت کے مقابل اردو علامت لائیں گے، تو اردو علامت آ گئی میں، متعدی ہے تو نے کا اضافہ کیا میں نے ہو گیا۔ پھر جو ہم نے اردو قاعدہ کے تحت ماضی مطلق بنائی ہے تو اسے لے آئیں گے، وہ ہے پیا۔ تو یہ ہمارا مصدر صیغہ حل ہو گیا، اس کا معنی ہو گیا میں نے پیا۔ اسی طرح شنیدی ہے، شنیدی اس کو حل کرنا ہے تو اس کا پہلے مصدر لائیں گے، فارسی مصدر شنیدن اردو مصدر ہے اس کا سننا، تو فارسی علامت اس کی آ جائے گی یا، اردو علامت اس کی آ جائے گی تو، صیغہ جو ہو جائے گا صیغہ واحد حاضر فعل ماضی مطلق معروف از مصدر شنیدن۔ تو اب اردو قاعدہ کے تحت ہم اس کی ماضی مطلق بنائیں گے، تو یہ ہے سننا۔ سننا، نا کو گرایا تو یہاں پر کیا لگے گا؟ ہمارا قاعدے کے تحت الف لگے گا، تو یہ سننا سے ہو گیا سنا۔ اب یہ دیکھیں گے یہ مصدر متعدی کا ہے یا لازم کا ہے، تو یہ مصدر جو ہے یہ متعدی کا ہے کیونکہ یہ فاعل اور مفعول دونوں کو چاہتا ہے، تو یہ متعدی کا ہے۔ تو اب ہم فارسی علامت کے مقابل اردو علامت لے آئیں گے، تو ہماری فارسی علامت یا تھی، اس کے مقابل میں ہم اردو علامت لے ہے تو یہ متعدی کا ہے، نے کا اضافہ کیا تو نے۔ اب آگے اب ہم جو اردو میں ماضی مطلق بنانے کے قاعدے کے تحت ہم نے ماضی مطلق بنائی ہے، وہ ہمارا کیا تھا؟ سنا۔ ہم سنا کو لے آئیں گے تو یہ حل ہو جائے گا تو نے سنا۔ تو اسی طرح آپ نے بقیہ مصادر کو بھی حل کرنا ہے اور اچھی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم اسے ضرور حل کر لیں گے۔